بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ایک دو اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت ہی جو ہے ظلم کی انتہا ہے کہ سیالکوٹ میں عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ کے اوپر جو ہے رات کو پھر جس طرح سے حملہ ہو کر گھر کو جو ہے تہس نہس کیا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس کو پامال کیا گیا اور ایک بوڑھی ماں کے سر سے کپڑے اتارے گئے اور ان کو کھینچا گھسیٹا گیا۔ یہ شرمناک بات ہے، اور پنجاب کو جس طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے، پنجاب کی عزتوں کو جیسے پامال کیا جا رہا ہے، اس کے جو نتائج ہیں یہ بہت نفرتیں جو ہیں یہ اتنی گہری ہو جائیں گی کہ یہ پھر کئی صدیاں لگیں گی، کئی دہائیاں لگیں گی ان کو لپیٹنے میں۔ تو جو بھی با اختیار ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور عوام کے ساتھ ظلم جو ہے وہ ایک حد تک کرنا چاہیے۔ تو لیکن وہ پرعزم ہیں، دیکھتے ہیں آخر میں انہوں نے پورا واقعہ بھی سنایا ہے اور ان کی ویڈیو بھی ایک کلپ ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ تو دوسری طرف جو ہے پی ٹی آئی کو کچھ ریلیف بھی ملے ہیں۔ ایک تو تھانہ کورال میں جو ایک لانگ مارچ کے سلسلے میں جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کے پرچے درج کیے گئے تھے، اس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی جو ہیں وہ ضمانتیں بھی نہیں بلکہ ان کو ڈسچارج ہی کر دیا گیا ہے، پرچے کی حد تک ہی خارج کر دیا گیا۔ تو اس طرح کے یہ بونڈے جو ہیں وہ پرچے دیے گئے تھے۔ جب بھی کوئی آئین اور قانون اور انصاف کے تحت کسی عدالت میں کسی جج بیٹھے ہیں جو آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کے پاس جب کوئی کیس جاتا ہے تو چونکہ یہ جھوٹے اور بے بنیاد کیس ہیں، سیاسی نوعیت کے ہیں، وکٹمائزیشن کے لیے بنائے گئے ہیں، تو ان کو وہ ریلیف مل جاتا ہے۔ لیکن کچھ عدالتیں جو ہیں جو مینج ہیں اور سسٹم کے ساتھ مینج ہیں، وہ جو ہیں وہ بالکل بھی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرا کچھ 22-23 کے قریب پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے 9 مئی کے حوالے سے ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، کنفرم ہو گئی ہیں ضمانتیں ان کی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو بھی ریلیز کر دیا جائے گا، کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے ورکرز ہیں ان سے تو ان کو خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے جو بڑے نام ہیں، جو بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں، تاکہ یہ الیکشن میں جا کر جو ہے وہ لاڈلا پلس جو ہے اس کو یہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ لیکن لاڈلا پلس جو ہے اس کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، ووٹر نے مسترد کر دیا ہے، اور اس کا جو ہے عوام سے جڑیں بالکل نکال کے رکھ دی گئی ہیں عوام نے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ کچھ لوگوں کے پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کے لیے ایک افواہ چل رہی تھی، پولیس نے یا سیکیورٹی ایجنسیز نے لکھا تھا، لیکن نادرا کی طرف سے اب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے ان کو بلاک نہیں کیا، کیونکہ اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کسی عدالتی حکم کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ جس طرح نواز شریف کا پاسپورٹ ایک دفعہ رینیو نہیں کیا گیا تھا، اس میں بھی پرابلم یہ تھا کہ وہ باقاعدہ ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، پروسیس مکمل تھا، تو اس لیے وہ نہیں کیا گیا۔ تو آئیے سن لیتے ہیں کہ ڈار کی والدہ صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا ہے، اور یہ نئی جو داستان ظلم کی رقم کرنے جا رہی ہے یہ ناجائز حکومت، اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ تو وہ ان کی والدہ محترمہ کی زبانی خود ہی سن لیں جی کہ کیا یہ آئین انصاف اور قانون کے مطابق ہے، کیا آدھی رات کی عدالتیں جو ہیں وہ کسی خاص مقصد کے لیے کھلتی ہیں۔ آئیے جی سنتے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا دیکھو چیز جیسے پاکستان، میری ایک بیوہ عورت کی آپ سے اپیل ہے، 70 سالہ ساتھ میں ایک ماں بھی ہوں، گھر پہ میں سوئی ہوئی تھی، آج پھر خواجہ آصف نے میرے گھر پر حملہ کرایا۔ یہ دیکھو میرا دروازہ توڑ کر میرے اندر داخل ہو گئے، میں دروازہ نہیں کھولتی تھی کیونکہ آگے بھی یہ لوگ آئے، انہوں نے مجھے ذوق کیا، میرے سر سے چادر اتاری، میرے بال کھینچے، جو ویڈیو سوشل میڈیا پر ہے آپ وہ بھی ثبوت دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں نے اپنے الیکشن کے کاغذ جمع کرانے جانا ہے، یہ میرے اپنے دل کی آواز ہے، میں نے اپنی حدیث اور سنت اور اپنے قرآن کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے۔ کوئی مجھے ذوق کر کے اپنا ٹارچر کر کے اپنی من منی نہیں مروا سکتا۔ دیکھو میرے گھر پہ انہوں نے میری قمیض کو پھاڑ ڈالا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پوچھیں ان لوگوں سے، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ خواجہ سے میرا چیلنج ہے
کہ میرے گھر کو پڈوسر سے بھی ڈھیر لگا دو اور میدان میں آؤ، دیکھو میں تمہارے شیر کا کیا اشر کرتی ہوں۔ مجھے ہتھ کڑیاں لگاؤ، میں کاغذ جمع کراؤں گی، اور ہتھ کڑیاں مجھے لگاؤ، میں ہتھ کڑیاں اور جیل میں بھی جا کر الیکشن لاؤں گی۔ کسی پلیکھے میں نہ رہنا، کسی بھول میں نہ رہنا، یہ میرا چیلنج ہے۔ چیلنج نہیں البتہ میرا عہد ہے، میرا پیغام ہے آپ کو بھی اور شہر سیالکوٹ کی عوام کو بھی میرا پیغام ہے۔ جو ظلم یہ اقرار ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے میرے کاغذ جمع کرانے کا سن کے 20 لوگ پولیس کی آدھی رات میرے گھر پہ بھیج دیے اور مجھے ذوق کو کر کے دیے ہیں۔ میری اپیل ہے کہ میں چیف جسٹس صاحب سے انصاف چاہتی ہوں، مجھے انصاف ملے، مجھے انصاف ملے۔